السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آج جو کہ ہر گھر کا تقریباً مسئلہ ہے۔ یہ جو 9-10 باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے نا، یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ تو بیت چکی ہوں گی، وہ لوگ بھی نا اس کے ساتھ ایگری کریں گے، اور کچھ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور وہ اپنی زندگی میں اگر ان باتوں پر عمل کریں گے نا تو بہت زیادہ ان کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ وقت ہمیشہ نا ایک جیسا نہیں رہتا، زندگی میں اتار چڑھاؤ، اونچ نیچ، گھروں میں لڑائی جھگڑے، خوشی غمی سبھی کا چلتا رہتا ہے، اور یہی زندگی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، اور ہم نا کہتے ہیں ہو میری تو قسمت ہی ایسی ہے، میرے ساتھ ہی ہمیشہ ایسا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے، دیکھنے میں کوئی کتنا ہی خوش نظر کیوں نہ آئے، لیکن ہر ایک کی زندگی میں نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ زندگی کی اسی اونچ نیچ کو ساتھ لے کر چلنا اور پھر خوش رہنا، یہی اصل زندگی ہے۔ سارے امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہیں نا ویڈیو کے بہت امپورٹنٹ ہیں، آپ نے دھیان سے سننے ہیں، آپ کی زندگی میں بہت زیادہ آسانی پیدا ہو جائے گی اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے نا۔ آپ اپنی زندگی کو آسان نہیں بلکہ آسان ترین بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے اپنی زندگی میں لانی ہے نا، وہ یہ ہے کہ شادی کے فوراً بعد جو ہے نا، آپ نے ہر بات کا جواب نہیں دینا، یعنی کہ اپنا منہ بند رکھنا ہے، صرف ماحول کا جائزہ لینا ہے۔ جو بھی کچھ بھی کہتا ہے چپ کر کے سننا ہے، اور مسکرا کر اگنور کر دینا ہے اگر آپ کو کسی کی کوئی بات بری لگے تو۔ اور کوئی بات اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر نہیں کرنی کہ آج مجھے فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے وہ کہہ دیا، تمہاری بہن نے یہ کہہ دیا، تمہاری ماں نے یہ کہہ دیا، ورنہ آپ شروع میں ہی نا اپنے ہسبینڈ کو خود سے بیزار کر دیں گے، اور اگلی لائف مشکل نہیں بلکہ مشکل ترین ہو جائے گی۔ ساری زندگی پہ اچھا بن کر گزار دینا، آپ اپنا امیج اچھا نہیں بنا سکتی اگر آپ نے آتے ہی اپنی جو آبزرویشن ہے نا وہ بتانی شروع کر دی، جی فلانا یہ کرتا ہے، فلانا وہ کرتا ہے۔ دیکھیں، ہر طرح آپ ایک الگ ماحول سے آئی ہوتی ہیں، وہ ایک الگ ماحول ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ میں کہتی ہوں بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن کئی لڑکیاں جو ہوتی ہیں جب شادی کے بعد آتی ہیں نا، فوراً سے جب اپنی زبان کھولنے شروع کر دیتی ہیں نا کہ نہیں جی یہ ہو گیا میرے ساتھ، تو زیادتی ہوگی، وہ ہو گیا، تو اچھے خاصے لوگوں کو نا اپنے اگینسٹ کر لیتی ہیں۔ بہت اچھا سسرال ہوتا ہے، بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کی باتیں کر کر کے نا ان کو اپنے اگینسٹ کر لیں گی، اپنے خلاف کر لیں گی، اور سارا گھر کا ماحول خراب کر دیں گی، اور اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیں گی۔ اگر آپ تھوڑا سا صبر کریں، جائزہ لیں، آپ کو کسی کے جو ہے نا انداز کا نہیں پتہ کہ وہ مجھے کس انداز میں بات کہہ رہا، اور کس لہجہ، اس کے لہجے کا نہیں پتہ ہوتا کسی کا بھی۔ ہر ایک کا اپنا بات کرنے کا سٹائل ہوتا ہے، جواب دینے کا اپنا سٹائل ہوتا ہے، تو آپ نے نا صرف جائزہ لینا ہے کون کیا کہہ رہا ہے، کیسے ہے، ٹھیک ہے؟ ہر چیز کو صرف آبزرو کرنا ہے، اور ہر بات آ کے اور اس طرح کی کوئی بھی چیز کو آپ کو بات بری لگے نا، آپ نے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر نہیں کرنے شروع کر دینی کہ ہاں جی آج تو یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، نہیں۔ آگے پوچھیں نا کیسا رہا دن، بہت اچھا، ہمیشہ یہی جواب دیں، بہت اچھا، الحمدللہ۔ اور یقین کریں کچھ عرصے میں نا آپ اس گھر کے ماحول کو سمجھ جائیں گی، اور آپ کے لیے بہت ہی اچھا یہ جو ہے نا سٹیپ ہے۔ سب سے پہلا سب سے چیز جو اگر آپ نے اپنی زندگی میں لانی ہے نا، یہی ہے کہ آپ نے چپ کر کے آبزرو کرنا ہے سب لوگوں کو، اور کسی کو جواب نہیں دینا۔ کوئی آپ سے ساس ہے، نندے ہیں، آپ سے درانی جٹھانی کی باتیں کریں کہ وہ ایسے کرتی ہے، فلانا ایسے کرتا ہے، آپ نے کسی کے بارے میں امیج بھی نہیں قائم کر لینا، نہ تو کوئی جواب فوراً سے دینا، ہاں میرے ساتھ بھی اس نے ایسے کیا ہے، کل پرسوں اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، کیونکہ آپ تو ابھی نئے آئے ہیں نا، تو آپ کو نہیں پتہ کسی کے بارے میں بھی، آپ نے نہیں جواب دینے لگ جانا، ہاں ایسے ہی ہے، اس نے میرے ساتھ کل ایسے کیا تھا، پرسوں ایسے کیا تھا، آپ کے بارے میں ایسے کہا مجھے۔ کسی کو کسی کے بارے میں آپ کو رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ بالکل بھی نہیں جانتی ہیں۔ چپ کر کے سب کو آبزرو کریں، اور کسی کے بارے میں کسی کے کہنے میں کوئی رائے قائم نہ کریں، خود ہر کسی کے ساتھ اپنا جو ہے نا اچھا ریلیشن رکھیں، اور جائزہ لیں، پھر اس کے بعد جو آپ کو بہتر لگے، جیسے آپ کو بہتر لگے ویسے ہی آپ اپنے آپ کو ڈھال لیں اس ماحول کے مطابق۔ اور دوسری اہم بات، اپنے ہسبینڈ کے سامنے اس کی ماں اور بہنوں کی بات اپنی ماں اور بہنوں سے کبھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اپنے ہسبینڈ کے سامنے آپ بیٹھے ہیں، آپ گئے ہیں، آپ اپنے ہسبینڈ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور آپ
اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ بات کریے کہ جی اس کی ماں تو میرے ساتھ ایسے کرتی ہے یا بہنیں ایسے کرتی ہیں، یا کوئی بھی بات آپ نے نہیں کرنی. کوشش کریں کہ ویسے بھی اپنے سسرال کی باتیں اپنے میکے میں اور میکے کی باتیں جو ہے نا وہ سسرال میں نہ کریں. تیسری بات، کبھی بھی وائس نوٹ کے ذریعے نا آپ نے اپنا میسیج کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا. کئی گھروں کے نا اپنے رولے ہوتے ہیں، کئی طرح کے رولے ہوتے ہیں. کبھی کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی چھوٹی سی بات بھی ہو جاتی ہے نا، اگر آپ وائس نوٹ کے ذریعے شیئر کر دیتے ہیں نا، یا میں کہتی ہوں فون بھی کرتے ہیں نا، فون پہ بھی آپ شیئر کرتے ہیں نا. کئی لوگ اس طرح کے شکی مزاج کے ہوتے ہیں نا، انہوں نے فون پہ ریکارڈنگ لگائی ہوتی ہے. تو ہوتا کیا ہے، آپ نے کوئی بھی بات شیئر کی ایسے وقتی طور پر، تو جو بھی بات ہے نا بعد میں آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور آپ اگنور کر دیتے اس بات کو. لیکن وہ وائس نوٹ جو کسی تک پہنچ جاتا ہے نا، یا وہ ریکارڈنگ کوئی سن لیتا ہے نا، معاملہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ خراب ہو جاتا ہے. اور وہ جو خرابی پیدا ہو جاتی ہے نا آپ کے رشتے میں، آپ کے ماحول میں، وہ آپ ساری عمر بھی چاہیں نا تو سدھار نہیں سکتے. اس لیے اپنی باتیں نا اپنے تک رکھیں. نمبر 4، بہت ہی امپورٹنٹ بات، بہت سی بہنوں کی نا عادت ہوتی ہے کہ اپنے کچھ حالات سے تنگ آ کے نا یا پریشان جب بہت زیادہ ہوتی ہیں تو ساری باتیں نا واٹس ایپ پہ چیٹ پہ شیئر کر دیتی ہیں. اپنی بہن کے ساتھ کر دی یا کسی کے ساتھ بھی کر دی، اپنے دوست کے ساتھ کر دی یا کسی کے ساتھ بھی. تو اس طرح سے نہ کیا کریں. اور اگر اس طرح سے آپ کر لیتے ہیں، انسان ہیں ہم، غلطی بھی ہو جاتی ہے. اب فرشتوں جیسی جو امید ہے وہ تو ہم سے نہیں رکھی جا سکتی، غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے. تو اگر آپ کبھی بھی اپنے گھر کے حالات کسی سے شیئر کر لیں نا اس طرح سے، تو آپ اپنی چیٹ ڈیلیٹ ضرور کر دیا کریں، ورنہ آپ کے لیے نا بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی. بعد میں آپ نے ہو سکتا کوئی بات کیسے کی ہو، اور جو دوسرا پڑھنے والا ہوگا نا وہ اس بات کو اپنے حساب سے لے گا، اور جو مشکلات ہوں گی نا آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی. اور بہت سی بہنوں کو عادت ہوتی ہے واٹس ایپ اسٹیٹس لگانے کی، اس سے اجتناب کریں. کوئی بھی عقل مند انسان جو ہوتا ہے نا وہ اپنے ایموشنز جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا. لیکن آج کل کیا کرتی ہیں خواتین کہ جی آج کچھ اچھا پکایا ہے اس کا اسٹیٹس لگا دیا، کچھ کوئی چیز نئی لی ہے اس کا اسٹیٹس لگا دیا، یا کوئی کامیابی ملی ہے اس کا اسٹیٹس لگا دیا، کوئی پریشانی ہے کوئی دکھ ہے تو اس کا اسٹیٹس لگا دیا. اب دیکھیں کوئی بھی انسان دیکھ کے نا خوش نہیں ہوتا آپ کی کامیابی کو یا آپ کی کسی خوشی کو، الٹا حسد کرنے لگتے ہیں اور اس کا نقصان آپ کو ہی ہوگا. اس لیے اپنے ایموشنز، اپنے جذبات اپنے تک رکھیں، اپنے گھر میں شیئر کریں اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے لوگوں کے ساتھ، اور اپنے گھر میں اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کریں. اس لیے ہر کسی کو ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. 5ویں بات، بہت سی بہنوں کی عادت ہوتی ہے جو گھر میں خرچہ ملتا ہے نا اس میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے سیو کرتی رہتی ہیں. اور میں کہتی ہوں یہ عورتوں کی بہت ہی اچھی عادت ہوتی ہے کہ اپنے برے وقت کے لیے، یہ اللہ نہ کرے کبھی ضرورت پڑے، کبھی ایسا وقت آئے تو آرام سے نکال کر بندہ استعمال کر لیتا ہے. یا کہیں بھی کوئی خواہش پوری کرنی ہوتی ہے، یا بچوں کے لیے یا اپنے لیے کوئی چیز لینی ہوتی ہے، تو بندہ آرام سے اپنی سیونگ نکالتا ہے اور نا خرچ کر لیتا ہے. تو جو سیونگ کرتے ہیں نا آپ اس کو کسی صورت بھی نہ کسی کی ہوا نہ لگنے دیں، نہ ہسبینڈ کو بتائیں، نہ بچوں کو بتائیں، نہ کسی کو بھی، نہ کسی بہن بھائی کو بتائیں. تو اگر آپ نہیں بتائیں گی نا تو ہی آپ کے پاس سیو رہے گی، آپ کسی بھی مشکل وقت میں نا وہ آپ کے کام آ سکتی ہے، جس وقت کے لیے یا جس وجہ سے آپ نے اس کو سیو کر کے رکھا ہے. اگر آپ کسی کو بتائیں گے نا تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے مانگ ہی لے، اور اگر آپ دینے سے انکار کریں گے تو ناراضگی ہو جائے گی، اور اگر دے دیں گے تو آپ واپس کرنے کا نام ہی نہیں لیتے. اور اگر آپ کہیں گی نا واپس مانگیں گی اور وہ نہیں دیں گے تو پھر الگ پریشانی ہوگی، اور آپ اپنے مشکل وقت کے لیے جو آپ کو جب چاہیے ہوتے ہیں نا تو پھر آپ پریشانی ہوگی. تو اس لیے نا آپ کسی کو بھی نہ بتائیں کہ میرے پاس سیونگ اتنی ہے یا نہیں ہے. آپ کے پاس 10,000 ہے، 5,000 ہے، 10 لاکھ ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی ہے آپ نے بتانا نہیں ہے کسی کو. اپنے پاس سیو رکھیں اور اپنے ٹائم کے لیے اور یوز کریں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور نمبر 6، بہت ہی امپورٹنٹ بات، اپنی بہنوں کے سسرال، اپنے بھابھیوں کی باتیں، میکے کے کوئی بھی لڑائی جھگڑے، کوئی اونچ نیچ ہے نا وہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بالکل بھی شیئر نہیں کرنی، کسی بھی صورت میں شیئر نہ کریں. جیسے بھی میٹھا میٹھا ہو کے بولیں، آپ پوچھیں آپ سے بھی وہ یہ بات لگ رہی ہے مجھے، یہ ایسے ہے کیا بات ہے، پھر بھی اپنے میکے کی بات آپ نے اپنے ہسبینڈ سے نہیں کرنی. دیکھیں انہوں نے کچھ صحیح تو کرنا نہیں ہے، بلکہ الٹا ان کی جو اپنے گھر والوں کا امیج، جو ان کی عزت ہے نا آپ نے ان کے سامنے خراب کر دینی ہے. کسی کا بھرم نہیں توڑنا.
کسی نہ کسی موقع پہ چاہے آپ کا ہسبینڈ جتنا مرضی اچھا ہو، آپ کو تانا ضرور دے گا کہ دیکھا تمہارے بھائی تو ایسے ہیں، تمہاری بھابیاں تو ایسے ہیں، اچھا تم اس لیے نہیں جاتی ہو، اچھا یہ ہے، کبھی نہ کہیں آپ کو ضرور احساس دلا دے گا کہ جی اس طرح سے ہے، جو بھی آپ بات شیئر کریں گی۔ اس لیے اپنے میکے کی جو باتیں ہیں نا وہ وہیں پہ رہنے دیں، اور جو اپنے سسرال کی باتیں ہیں نا وہ وہیں پہ رہنے دیں۔ ایک گھر کی باتیں دوسرے میں نہ کریں، اس گھر کی باتیں ادھر نہ کریں۔ اگر آپ کی بہنوں کے سسرال میں کوئی مسئلہ ہے نا تو آپ کے ہسبینڈ نے وہ ٹھیک نہیں کر دینا، الٹا آپ ان کا بھرم توڑ دیں گی ان کے سامنے، اور مذاق بنوائیں گی کہ ان کا بھی اور اپنا بھی، دیکھا وہ تو ایسے ہیں اور ہم کتنے اچھے ہیں اور ہم تو ایسے کرتے ہیں۔ اپنے گھروں کے مسئلے تو ختم ہوتے نہیں ہیں، دوسروں کے ڈسکس کرنے شروع ہو جاتی ہیں عورتیں۔ جب بھی بات کریں اپنے بچوں کی بات کریں، اپنے گھر کی بات کریں، نہ کسی کے گھر کے معاملات میں انٹرفیئر کریں، نہ خود کسی کو اجازت دیں کہ وہ آپ کے معاملات میں انٹرفیئر کریں۔ اپنے مسائل اپنے گھر کی چار دیواری میں رکھیں اور میکے کے مسئلے مسائل ان کے گھروں میں رہنے دیں۔ خود سن لیں اگر آپ سن سکتی ہیں، اگر کوئی بتانا چاہتا ہے، اپنا دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے، آپ کے ظاہر ہے آپ کے میکے والے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، خود اگر کچھ آپ کر سکتی ہیں ان کے لیے یا کوئی مسئلہ حل کر سکتی ہیں تو کریں، لیکن ہسبینڈ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کا امیج کسی کے سامنے خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ میکے کی باتیں سسرال میں اور سسرال کی باتیں میکے میں جا کر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ اپنی زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو۔ نمبر 7، ہسبینڈ کے ساتھ بحث میں جیتنے کی کوشش کبھی نہ کریں۔ جب بھی آپ کو لگے کوئی بات ہو رہی ہے، بحث ہو گئی ہے، تو آپ شروع میں ہی کہہ دیں کہ ٹھیک ہے، اس بات کو ختم کر دیں، مطلب آپ چپ کر جائیں، اس بحث میں اس لڑائی میں اپنا حصہ نہ ڈالیں کہ اس لڑائی کو بڑھانا نہیں ہے۔ آپ نے کوشش کریں کہ آپ کو اور آپ کے ہسبینڈ کو کوئی لڑائی جھگڑا ہے نا، کوئی طلاق کلامی ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات ہے، وہ آپ کے کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے، اپنے کمرے تک محدود رکھیں، باہر لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ میں کوئی بات ہوئی ہے یا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ کوئی بھی بات ہے۔ بہت سے گھروں میں نے دیکھا ہے کہ میاں بیوی کی ہلکی سی نوک جھوک جو ہے نا، باہر کے لوگ اتنا بڑھا دیتے ہیں نا کہ بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ یقین کریں اس بات کو لائٹ نہیں لینا، آپ نے اپنی اور اپنے ہسبینڈ کی جو بھی بات ہے نا خود تک ہی محدود رکھیں، اور کوشش کریں جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے نا کچھ دیر بعد تو آپ بات کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے پہل کریں۔ میں آپ کو نا لکھ کے دے سکتی ہوں آپ کو کہ اس پوری دنیا میں آپ کے ہسبینڈ کے علاوہ نہ آپ کی کوئی بہن آپ کی بہن بنے گی، نہ کوئی بھائی بنے گا، حتیٰ کہ ماں باپ بھی شادی کے بعد نہ لڑکی سے تب تک ہی خوش ہو کر ملتے ہیں جب تک وہ اپنے گھر میں آباد ہے، خوش ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ کو بھی کبھی کوئی برا وقت نہ لائے، کبھی کسی بہن کے اوپر، کسی بیٹی کے اوپر، کبھی بھی کوئی بھی جب آپ شادی کے بعد کوئی پلٹ کر گھر گئی ہوئی لڑکی کی نا کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اپنے گھر میں رہیں، کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ہسبینڈ سے لڑائی ہو جاتی ہے، ساس سسر سے لڑائی ہو جاتی ہے، درانی جٹھانی سے لڑائی ہو جاتی ہے، اپنا گھر نہ چھوڑیں کبھی کسی درانی جٹھانی بھابھی نند ساس کے کہنے میں آ کر نہ اپنا گھر نہ چھوڑیں۔ زندگی آپ کو ایسے ایسے رنگ دکھائے گی نا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ بہت پڑھی لکھی، بہت ویل ایجوکیٹڈ، بہت خوبصورت لڑکیاں میں نے دیکھی ہیں جو چھوٹی سی بات پر اپنا گھر چھوڑ کر آ جاتی ہیں اور ساری زندگی پچھتاتی ہیں کہ بات تو کوئی تھی نہیں، ایسے ہی میں نے یہ سٹیپ لے لیا۔ کوشش کریں کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی تعلق اچھا بنا کر رکھیں، اس میں انا کبھی نہ آنے دیں۔ ہر گھر میں اونچ نیچ ہوتی ہے، کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے جس میں سارے کے سارے بڑے ہی نیک اور بہت پارسا لوگ ہوں۔ آپ نے کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، ساس کے ساتھ، نندوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی بحث کے بعد اپنا گھر نہیں چھوڑنا۔ یہ بہت ہی پریشیس، بہت ہی کام کی اور بہت ہی قیمتی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اپنا گھر نہیں چھوڑنا۔ نمبر 8، اپنی نندوں کے گھر کی بات کبھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں کرنی۔ کیا بات نہیں کرنی؟ یعنی اس کا ہسبینڈ دیکھیں کس کا کتنا خیال رکھتا ہے، اسے یہ لے کے دیتا ہے، اسے کپڑے اچھے لے کے دیتا ہے، اس کی ہر خواہش پوری کرتا ہے، اس کو گھمانے پھرانے لے جاتا ہے۔ آپ ایسے کرتے نہیں ہیں۔ دیکھیں اپنی حیثیت کے حساب سے ہر کوئی اپنے گھر کو چلاتا ہے، ہر کوئی اپنے حساب سے جیتا ہے اور اپنے طریقے سے مینیج کرتا ہے۔ کوئی بھی بات آپ نے اپنے ہسبینڈ پہ مسلط نہیں کرنی۔ دیکھیں ایشیا میں نا نند بھاوج کا جو رشتہ ہے نا وہ بڑا ہی بدنام ہے۔ کچھ نہیں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ہسبینڈ کا، کچھ عورتیں نا ایسی ہوتی ہیں کہ ہسبینڈ گھر آتے ہیں نا ایک پاؤں ان کا اندر ہوتا ہے اور ایک گھر کے باہر ہی ہوتا ہے، اور سارے دن کی کہانی نا گوش گزار کر دیتی ہیں کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کر دیا۔
کچھ تو سارے دن کی بیتی بتاتی ہیں اور کچھ 8-10 اپنے پاس سے لگا کے بتائیں گی۔ سارے دن کا تھکا ہارا بندہ جب گھر آئے نا، آتے ہی آپ ایسی باتیں سننے کو ملیں تو آپ خود دیکھیں کہ کیا ہوگا۔ باہر پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں سے بحث کر کے، کس طرح کے حالات کو فیس کر کے گھر آ رہا ہوگا۔ کچھ بہنیں اس کا موڈ ٹھیک کرنے کی بجائے نا اپنی کہانی سنا کر بحث کرنے لگیں گی کہ اس سے پوچھیں ایسے کیوں کیا اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اس تحقیق میں نا اس کی بندے کی بیچارے کی بھوک ہی ختم ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات تو اس کی زندگی اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ چاہتا ہے کہ کبھی میں اپنے گھر ہی نہ جاؤں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی نندوں اور ساس سے بیزار کرنے کے چکر میں نا خود اسے اپنے سے بیزار کر لیتی ہیں۔ اس بحث میں نہ پڑیں، خدا کے لیے بس اپنے آپ کو سمجھا لیں۔ اگر اس طرح کے حالات ہیں تو آپ خاموش رہیں، شکایتیں نہ لگائیں، وقت خود ہی سب کچھ بتا دے گا۔ وقت بہت بڑا استاد ہے۔ نمبر 9 پہ اگر آپ کا واسطہ غلط لوگوں سے پڑ گیا ہے نا تو کمپرومائز کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں۔ اگر غلط لوگ ہیں جن سے آپ کا واسطہ پڑ گیا ہے تو بس پھر صبر شکر کرنے کے علاوہ کوئی حل نہیں، وہ لوگ کبھی چینج ہو ہی نہیں سکتے۔ میں کہتی ہوں اگر آپ کسی کو اپنے رنگ میں نہیں رنگ سکتے نا تو خود اس کے رنگ میں رنگ جائیں، اور اگر زندگی گزارنی ہے تو، اور اگر اس طرح سے بھی گزارا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے رنگ میں رنگ جائیں یا وہ آپ کے رنگ میں رنگ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر کنارہ کشی ہی کر لیں، یہی ٹھیک ہے۔ کوشش کریں گزارا کرنے کی، کوشش کریں مل کر رہنے کی، لیکن اگر وہاں سے کسی قسم کا اچھا ریسپانس آنے کی توقع نہیں ہے نا، آپ کو نہیں لگ رہا کہ ابھی حالات بدلیں گے یا لوگ سدھریں گے یا آپ کی بات کو سمجھیں گے یا وہ سمجھنے والے لوگ ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے کبھی کسی بہن بیٹی کا ان ایسے لوگوں سے واسطہ نہ پڑے، تو زندگی برباد کرنا کہیں کی عقل مندی نہیں ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں۔ ہم نے دنیا میں بار بار نہیں آنا کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ والی زندگی برباد ہوگی، خراب ہوگی، دوبارہ آئیں گے تو پھر جی لیں گے۔ ظلم کو برداشت کرنا بھی ظلم ہے، جہالت ہے۔ ایک ہی موقع ہے، اب آئے ہیں تو دوبارہ کبھی نہیں آنا۔ اسی زندگی کو صحیح کرنا ہے، خراب کرنا ہے، غلط کرنا ہے، رو لینا ہے یا لوگوں سے ذلیل ہو کے مرنا ہے یا عزت سے جینا ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے بس میں ہے۔ آپ نے اسے کیسے جینا ہے۔ اسمارٹ ورک کریں، رولا نہ ڈالیں۔ شور ڈالنے والا بندہ نا سچا بھی ہو تو دیکھنے والے یہی کہتے ہیں یہ تو ہے ہی ایسا، یہ تو کرتا ہی ایسے ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا میسنے لوگ کامیاب ہوتے ہیں آج کے دور میں، جو چپ کر کے جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں، جڑیں کاٹ دیتے ہیں لوگوں کی، اور لوگ انہی کی تعریف کرتے ہیں، وہی کامیاب ہیں۔ اگر آپ ٹھیک بھی ہیں نا، اونچی آواز میں بولیں گے، شور مچائیں گے، برا بھلا کہیں گے لوگوں کو، تو لوگ یہی کہیں گے یہ تو ہے ہی ایسے، یہ تو ایسے ہی کرتی رہتی ہے۔ تو یہ ایسے کیوں کرتی ہے یہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا، اور نہ ہی کسی کو جاننے کی ضرورت ہے، نہ ہی کوئی کوشش کرتا ہے۔ پاکستان میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت خرابیاں ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ گھروں میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں کھل کر سانس لینا بھی دشوار ہوتا ہے کئی گھروں میں۔ یقین کریں، اگر کوئی بیوی فرمائش کرے نا کوئی چیز لانے کی تو پوری فیملی کے لیے لاؤ تو ٹھیک، اگر ایسا ممکن نہیں، بعض اوقات ہر کسی کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، تو اگر صرف بیوی کے لیے آ گئی نا تو جو پھلوں کے جو چھلکے ہیں نا ان کو ٹھکانے لگانا ایسا ہی ہے جیسے CID میں لاش ٹھکانے لگانا مشکل ہوتی ہے۔ کسی شخص کو کسی قسم کی کوئی آزادی نہیں ہوتی۔ خدا کے لیے خود بھی کھل کر جئیں، دوسروں کو بھی کھل کر جینے دیں۔ یہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اسے خوش ہو کر گزاریں اور لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں تاکہ وہ بھی اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، کسی سے کبھی کوئی امید نہ رکھیں کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو یہ بھی میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کر دی ہے تو بدلے کی امید کبھی نہ رکھیں۔ جہاں جب بھی آپ بدلے کی امید رکھیں گے نا وہیں پہ ٹینشن شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ اپنا کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کر کے بھول جائیں گی نا، کسی کا کام کر کے بھول جائیں گی نا، تو وہیں پہ بھلائی ہے، وہی بھلائی ہے، اور ثواب بھی اسی کا ہی ہے۔ اگر آپ امید رکھیں گی نا کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا ہے یا یہ میرے ساتھ آگے کرے، اسی طرح سے کرے گا جیسا میں بیہیو کرتا ہوں، تو پھر ٹینشن بھی ہوتی ہے اور زندگی خراب ہوتی ہے اور پریشانیاں بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی۔ ہمیشہ پازیٹیو سوچیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اپنے ذہن کو پازیٹیو رکھیں، ہمیشہ اچھا سوچیں، انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ اور جو کچھ آپ کے پاس ہے، جو نعمتیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس پر شکر ادا کریں اور خوش ہو کر جئیں۔
یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایک بھی بات آپ کو سمجھ آئی ہے، آپ کو اچھی لگی ہے، یا کوئی آپ کو سمجھتے ہیں کہ کوئی بات اچھی کی ہے، تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔